سینیٹر مشاہد حسین سید کا قائم کردہ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ چین اور خطے پر کام کرنے والا ممتاز تھنک ٹینک ہے۔ اس تھنک ٹینک نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر ایک جامع رپورٹ کا اجرا کیا ہے، جس کا عنوان ہے 16 گھنٹوں میں جنوبی ایشیا کی تاریخی تبدیلی اور مودی کا غلط اندازہ کس طرح پاکستان کی برتری کا باعث بنا۔ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ پاکستان کا پہلا تھنک ٹینک ہے جس نے اس نوعیت کی جامع رپورٹ تیار کی، جو اس کشیدگی کے تمام پہلوؤں، اس کے نتائج اور پاکستان کی کامیابی کے وجوہات کا احاطہ کرتی ہے، جسے انہوں نے 1962 میں چین سے نہروں کی شکست کے بعد بھارت کی سب سے بڑی شکست قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی جرات مندانہ حکمت عملی کو سراہا اور اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی متحرک قیادت سمیت پاک فضائیہ کے پائلٹس کو دیا، جنہوں نے باہمی ہم آہنگی کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار بین الافواج تعاون اور حکمت عملی کی واضح مثال قائم کی۔ سینیٹر مشاہد حسین نے چین کے کردار کو سراہا، جو صدر شی جن پنگ کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے کردار کو بھی سراہا، جنہوں نے سیز فائر میں ثالثی کی اور مسئلہ کشمیر کو دوبارہ زندہ کیا۔ جنگ کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ مئی میں پیش آنے والے واقعات کے نتیجے میں 3 نئی اسٹریٹجک حقیقتیں سامنے آئی ہیں، جن میں پاکستان نے اپنی دفاعی طاقت کا توازن بحال کیا، جبکہ چین اب مسئلہ کشمیر کا عملی طور پر ایک فریق بن چکا ہے۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ایک 3 نکاتی جامع حکمت عملی تجویز کرتی ہے، جس میں جنوبی ایشیائی ممالک کی جانب ایک اسٹریٹجک سمت بندی چین، ترکی، آذربائیجان، ایران اور سعودی عرب جیسے اتحادیوں سے تعلق کو مضبوط کرنا شامل ہے، اور بھارت کے RSS ہندوتوا نظام کو مغرب کی بین الاقوامی عدالتوں میں لے جانا بھی اس حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اختتامی کلمات میں سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ اگرچہ جنگ کے امکانات موجود نہیں ہیں، تاہم چوکنا رہنا ضروری ہے، کیونکہ بھارت پرعزم ہے، جیسا کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں بھارت کی جانب سے پاکستان کو نقصان پہنچانا اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسٹریٹجی کا مقابلہ اس قومی یکجہتی کو مضبوط بنا کر کیا جا سکتا ہے جو آج ملک میں نظر آ رہی ہے، اور اس کے لیے سیاسی تقسیم کا خاتمہ کرتے ہوئے ملک میں اتحاد و یگانت کو فروغ دینا ہوگا اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی۔ وش نیوز، اسلام آباد۔